پرندوں سے محبت کرنا، جس طرح وہ جو ہے جانوروں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بالکل نیچرل سے محبت کرنے والا کی شخصیت ان میں. تو زاہد صاحب کا ایک شاہ جمال صاحب کے ساتھ ایک بہت پرانا رشتہ، تعلق، محبت کا ہے، اور خاص وہ جو رشتہ ہے وہ رومی نے ہم کو جوڑا ہوا ہے. اتنے بڑے بڑے اسکالرز اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں ٹانگیں کانپ رہی ہیں، میری تو روح کانپ رہی ہے. اینی وے یہ کتاب جو ہے، دس بک واز گیون ٹو می لائک مینی ایئرز اگو، اینڈ وین شاہ جمال لیفٹ سو آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ اٹ، اینڈ دین آئی ریئلائز دیٹ اٹس ناٹ اے ریڈنگ مٹیریل، اٹس اے اسٹڈی مٹیریل. And then when I was studying it, I couldn't close it, and by midnight میں نے اس کو ختم کیا. And I have all my doubts کہ شاہ جمال اتنا ینگ سول، اور ٹیگور کو، رومی کو، اور خلیل جبران کو، جوانی میں تو ان کی محبت کے جو شعر تھے وہ بڑے آسانی سے ہمیں سمجھ آ جاتے تھے اور ہم ان کو محبت سمجھتے تھے. بعد میں عمر کی جو ڈفرینٹ اسٹرگلز تھی اور اس اسٹیج پہ پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ معشوق تو کوئی اور تھا اور یہ محبت جو تھی یہ کوئی اور تھی. تو ہمارے اتنی ینگ ایج میں اس کو کیسے یعنی اسٹڈی کیا اور کنسیو کیا اور پھر ڈیلیور کیا اس کو ایک بک میں اپنے اسٹائل میں ڈفرینٹ چیپٹرز میں. تو I had all my doubts. So the next day I asked him, Shah Jamal, is it really your work? And he said yes. اور پھر وہ دوست وغیرہ تو انہوں نے کہا جی بالکل یہ اس کا ہے. تو میں نے کہا شاہ جمال وہ بزرگ کہتے تھے کہ تمہاری چمڑی کے نیچے کوئی پرانی بڈھی روح ہے، کیونکہ یہ اس ینگ ایج میں جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا یہ چیزوں کو، اور ان کو ٹیگور کو، ان لوگوں کو سمجھنا ان بٹوین دا لائنز، ان کے کانسیپٹ، ان کے تھاٹس کو سمجھنے کے لیے عمر کا تجربہ چاہیے ہوتا ہے، نہیں سمجھ آتی. سو ان دا بک لائک I'll just briefly talk about the book. In the book there is a divine order. بڑا خوبصورتی سے انہوں نے اس کو، کبھی کبھی وہ بک کو پڑھتے پڑھتے وہ آپ کو خاموشی میں لے جاتا ہے کہ بس خاموش، اور واقعی اس وقت آپ کو ہونا پڑتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہوتا ہے. So in the book there is a divine order, and this divine order is very beautifully described that جس نے ہونا ہوتا ہے وہ ہوگا. And in that he give example of the honey bee, that the honey bee جو ہے وہ حکم پہ، اس کو ایک حکم ملا ہے، وہ باغ میں شہد جو ہے وہ اکٹھا کر رہی ہے، اور پھول اس کو اپنی روح سے وہ ذائقہ اور وہ جو مٹھاس ہے وہ دے رہی ہے، کیونکہ پھول کو پتہ ہے اس نے چند دنوں میں مرجھا جانا ہے، لیکن یہ شہد جو ہے یہ رہے گا. اور پھر وہ اس میں پنچ لائن میں وہ کہتے ہیں یہ شہد جو شہد کی مکھی اکٹھا کر رہی ہے یہ میرے مہمانوں کے لیے. I mean just look at the concept کہ شہد کی مکھی اپنے لیے شہد اٹھا رہی ہے اور ہیگزاگون میں جا کے اس نے اسٹور کرنا ہے، مگر وہ شہد میرے مہمان کے لیے میری ٹیبل پہ پہنچے گا. سو دس از لائک اے ڈیوائن آرڈر ہے اس کے اندر جو چل رہا ہے کہ جن چیزوں نے ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے. اور انہی چیزوں میں بعض اوقات ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی ایک سینس آف اچیومنٹ دے لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں میں نے کیا، میں نے یہ پڑھا، میں نے یہ امتحان پاس کیا. لیکن جس طرح مولانا رومی ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ یہ آج جو تمہیں غرور اور فخر ہے جس چیز پہ بھی ہے، اپنی اپنی کیپیسٹی میں، کوئی بڑا افسر بن گیا، کوئی ملونر بن گیا، کوئی ملینئر، جو بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں آج جو تمہیں جس چیز پر فخر ہے اور غرور ہے، تو سوچو ایک دن یہ ایک خیال تھا کہ میں ایسا کروں، میں یہ امتحان دوں، ایک خیال تھا. تو جسٹ اسٹڈی یہ خیال آیا کہاں سے تھا؟ فرام بیونڈ یہ خیال آیا تھا، آپ کو چنا گیا تھا. تو وہ مولانا رومی اسی میں پھر وہ ایک دفعہ کہتا ہے کہ میں ڈھونڈتا رہا، میں نے پا لیا. And I went to his door and I knocked. And from inside he said, who is it? And I said, it's me. And he replied, there is no room for me here.
it's only me. تو کہتے میں وہاں سے نکل گیا and I didn't realize کہ ہوا کیا, and then again he realized and he went back again. تو بڑی خوبصورت یہ ربائی ہے. تو وہ اس میں واپس جاتا ہے تو دوبارہ نوک کرتا ہے تو وہ کہتا ہے who is it؟ تو وہ کہتا ہے you. تو کہتا ہے come on in. تو وہ کہتا ہے when I went inside and I saw, I realized that I was knocking at the door from inside. جس طرح کہ شاہجہاں نے ایک جگہ کے اوپر وہ اس نے بتایا کہ میں ڈھونڈتا رہا اور آخر میں نے پا لیا, مگر کہاں پایا؟ اپنے دل کی گہرائیوں میں. تو بہت ساری ایسی چیزیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ ایکسپلین کی ہے. اسی طریقے سے وہ جو فقیر کی دعا ہے اس میں بھی ایک کانسیپٹ دیا ہے جو کہ سمجھنے والے سمجھ اس کے اعتبار سے, خیال کے اعتبار سے, ان تصویروں کے اعتبار سے جن کے خالق یہاں موجود ہیں, موجود سے ماورا ہو جانے کی طرف لے جاتا ہے. رومی اور ٹیگور اور خلیل جبرانی میں تینوں نام ایک ساتھ لینے میں ذرا مجھے روک ہوتی ہے. میری طبیعت جو ہے اس کی طرف مانے نہیں ہوتا. یہ تین مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہیں. رومی دنیا کے جو دو چار بڑے شاعر ہیں ان میں ہیں, جیسے فردوسی ہے, جیسے حافظ ہیں, جیسے شیکسپیئر ملٹن ہیں, جیسے ہومر ڈانتے ہیں, جیسے کالیداس ہے. رومی کا وہ مقام ہے جو چار فارسی کی سب سے اچھی کتابیں ہیں, بڑی کتابیں ہیں, عظیم کتابیں ہیں. ان میں فردوسی کا شاہ نامہ اور سعدی کی گلستان اور حافظ کا دیوان اور مولانا کی مثنوی. اس کے علاوہ جب ہم مثنوی کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا کی بڑی ایپک پوئمز میں اس کا شمار ہوتا ہے اور کئی ہزار شعر ہیں اس کے. بدقسمتی سے پہلے ایسا ہوتا تھا ساؤتھ ایشیا میں بھی اور سینٹرل ایشیا میں بھی, جب بچیوں کی شادی ہوتی تھی تو قرآن حکیم کے ساتھ مثنوی بھی دی جاتی تھی اور مثنوی خوانی کی محفلیں ہوتی تھیں اور عام آدمی سمجھ لیتا تھا. رومی کی جو زندگی ہے وہ انتشار کے زمانے کی زندگی ہے. رومی نے جب شعر کہے یہ وہ زمانہ ہے کہ جو اسلامی تاریخ کے بدترین ادوار جو ہیں اس میں ہے. اسپین سے مسلمان نکالے جا رہے تھے اور بغداد کی جو خلافت ہے وہ منہدم ہو رہی تھی. منگول اس پر حاوی آ گئے تھے. ایسے میں رومی جہاں پیدا ہوئے, بلخ, ان کی جو رومی کی جو والد کی طرف سے نسبت تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو ایک بیٹے تھے عبدالرحمن ابن ابوبکر, ان کی اولاد تھے 9 رشتوں سے, 9 سلسلوں سے. شمس تبریز کو ان کے استاد نے حکم دیا کہ ایک آدمی ہے جس کو ضرورت ہے کہ اس کو منقلب کیا جائے اور اس کو بے چین کیا جائے اور اس میں جو بجھی ہوئی آگ ہے اس کو روشن کیا جائے, تو تم پانیاں جاؤ. چنانچہ وہ آئے شمس اور دل ان کا بدل گیا. اب شمس جو ہیں ان سے رشتے کے بارے میں مولانا خود کبھی کچھ کہتے ہیں, پیر من و مرید من. رشید جماعت صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ, میں تو پاکستانی ہوں اور میں اسی لب و لہجے میں فارسی بول سکتا ہوں جو میں نے پڑھی ہے. پیر من و مرید من, درد من و دوائے من. آپ میرے پیر بھی ہیں, آپ میرے مرید بھی ہیں, آپ میرے درد بھی ہیں, درد کی دوا بھی ہیں. پیر من و مرید من, درد من و دوائے من, فاش بگویمی سخن, شمس من و خدائے من. میں 7 بات کہوں آپ سے تو شمس تبریز جو ہیں وہ میرے لیے بمنزل اولا ہے. یہ صورت احوال تھی. اور شمس کے کہنے پر مولانا نے, اور جب مولانا نے ان کے بارے میں عجیب و غریب ربائی آپ کو تو ذہن میں ہوگی کیا کہ زاہد بودم ترانہ گویم کر دی. میں اچھا خاصا مولوی تھا, مجھ کو گانے بجانے میں لگا دیا تھا. زاہد بودم ترانہ گویم کر دی, سر فتنہ بزم بادہ جویم کر دی. سجادہ نشین جانثار بودم, سجادہ نشین تھا. میں ایک بہت بڑے عالم تھا اور مجھ کو کیا کیا کہ
गंजीने कूदकाने कुएं कर दी, महल्ले के बच्चे मेरे पीछे लगा दिए वगैरह वगैरह, और उनकी महलियत हो गई। मगर शम्स ने उनको तब्दील किया। जिंदगी बड़ी लंबी है, उसमें बहुत से वाक़यात हैं। शम्स तब्रेज़ मैं 3-4 बार उनके यहाँ गया, और हुई तब्रेज़ के करीब एक जगह है जहाँ के वो थे, वहाँ उनकी आखिरी आरंगा मौलाना की ज़िंदगी में उनका बड़ा अहम रोल है। तो अब इसका जो हुस्न है वो ये है कि क्या एक आम आदमी इस किताब को पढ़कर रूमी की असल की तरफ मुतवज्जे होगा? क्या कोई आदमी इस किताब को पढ़कर टैगोर की तरफ मुतवज्जे होगा? मेरा ये ख्याल है कि ज़रूर होगा। और जिस महफिल में अहले दिल तशरीफ़ फरमा होते हैं, उस महफिल से खुशबू आती है। आज की ये तकरीब इसी तरह की और दुआ करता हूँ और इंशाअल्लाह और किताबें इसी तरह की आती हैं। वक्त दिल हिल रहा था कि ये शायद कहें कि ये रूमी की तरफ खींचेगी या नहीं खींचेगी, शायद ये कहते हैं कि नहीं खींचेगी, तो फिर मैं फेल हो जाता। तो थैंक यू सो मच। बस